أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. ماقبل کے مضمون کا، ماقبل سے چلی آ رہی آیتوں کا سلسلہ ہے، بلکہ اس کا تتمہ ہے۔ اختصار کے ساتھ جو کل گزری ہوئی باتیں تھیں، ایک جانب غیر مسلم کو اسلام کی طرف ترغیب دینے والی بات چل رہی تھی، پیغمبر علیہ السلام کے پاس، اور جن کو اسلام کی حقیقت سمجھائی جا رہی تھی۔ مشرکین میں سب سے بڑے مشرکین کہلانے والے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں ایک صحابی جو نابینا تھے وہ پہنچ گئے۔ ان کو عطا پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محو گفتگو ہیں۔ آپ نے ایک آیت کی اصلاح کے متعلق بآواز بلند پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچ کر مخاطب ہوئے کہ اس کی اصلاح کر دیجیے۔ اب دو باتیں تھیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس۔ ایک بڑا معاملہ تھا جو سرداران قریش کو سمجھانے والا، غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے والا مسئلہ تھا۔ پھر اسی درمیان میں یہ مسئلہ ان کو ایک قرآن کی آیت کی اصلاح سے متعلق تھا۔ جن کا ایمان پختہ تھا، اللہ والے تھے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معاملات میں سے اب کسی ایک معاملے کو اختیار کرنا تھا۔ آپ نے ترجیح دی، اختیار کیا سرداران قریش کو اسلام کی بات سمجھانے پر، اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو، چونکہ وہ پہلے سے مسلمان تھے، صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سوچ کر کے ان کو بعد میں بتایا جا سکتا ہے، توجہ نہیں کی۔ دوسرا پہلو یہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے لوگ، یہ بات چیت کر کے اسلام قبول کرنا ان کا مقصد بھی نہیں تھا۔ تحریک اسلام میں رکھنے ڈالنا، پیغمبر علیہ السلام کو تنگ کرنا مقصد تھا، اور ان کا مقصد تھا عبداللہ ابن مکتوم کا اپنے ایمان میں اور زیادتی کرنا اور پختگی پیدا کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار کو غلط قرار دیا، اور اس ضمن میں آنے والی امت کو اس واقعے کو رکھ کر تاکید کر دی کہ دو معاملات میں سے جو اہم معاملہ اختیار کرنا پڑے گا، اس میں بھی خیر جس میں زیادہ ہے اس کو اختیار کرو، خیر کی توقع جس میں کم ہے اس کو بات کی توجہ۔ اس ضمن میں کئی مسائل جو نکلنے والے بتائے دیے گئے تھے کہ آپ کے سامنے ایک مسلمان قوم ہے، پھر مسلمان قوم کے مقابلے میں غیر مسلمان قوم ہے، صرف اسلام لانے کے اوپر اکتفا نہیں ہے، جو شخص اسلام پر قائم ہوتا، پختگی پیدا کرتا، اس پر ایک ذمہ داری لگا کر رکھیے کہ وہ اپنی طاقت استطاعت کے مطابق اسلامی رنگ کو اپنے عمل کے ذریعے سے کم اپنے قریب سے قریب، گھر والوں کے پاس یا دوست و احباب کے پاس، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے، جو باتیں معلوم ہیں اسلام کی، وہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ملنے میں، ملانے میں، ملاقات میں، مثلا شادی کے دسترخوان پہ ٹیبل پر ہی بیٹھے آپ، ضرورت ہے تو کہہ دو سب کو بسم اللہ سے شروع کیجئے بھائی،
نہیں، آپ خود بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیجیے، بالواسطہ سارے بیٹھنے والوں کو تعلیم ہو گئی۔ بحیثیت مسلمان ہمارے پر جو ذمہ داری ہے، ہر کام اللہ کے نام سے، یہی حکم ہے، اسی قسم کے کام کو بجا لانے کا نام اسلام ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ چند لوگوں کا حلقہ ہے، اذانوں کی توجہ نہیں کرتے اب نماز کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو خطاب کرنا ان کو اچھا نہ لگتا ہو، دشوار ہوتا ہو، یہ کہتے ہوئے ان کے درمیان سے اٹھ جائے کہ میں ذرا نماز ادا کر لیتا ہوں، اذان ہو گئی، بالواسطہ ان کو تاکید ہو گئی۔ اب ہم بحیثیت اسلام کے مسلمان ہونے کی، اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ذمہ داری عائد ہو گئی ہے اور جس کے لیے اللہ نے اعلان کروا دیا ہے، جو اذان ہو گئی ہے، اب ہم کو اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، یہ تاکید ہے۔ تو اس میں جو طریقے، جو اچھا اور بہتر طریقہ اختیار کرنا، یہ سارے کے سارے نکلنے والے احکام کل تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ لے کر گئے تھے، قرآن سے متعلق تھا، جو اللہ کا کلام ہے، اسی سے متعلق آگے تذکرہ ہے، کلا انہا تذکرہ۔ وہ لوگ جو کر رہے تھے ایسا نہیں، بلکہ یہ سن لو اچھی طرح، وہ بہت بڑی نصیحت والی چیز ہے کلام پاک کی، چاہے کوئی بھی آیت ہو، کسی بھی آیت کا ترجمہ، چاہے عذاب والی آیت ہو یا جنت کی نعمت والی آیت ہو، ایمان سے حکم رکھنے والی آیت ہو، کسی برائی سے منع کیے جانے والی آیت ہو، یا کسی گزری ہوئی قوم سے متعلق جو تفصیل واقعے سے متعلق آیت بیان کرتی ہو، قرآن کی آیت اور ترجمہ آتا تو سر آنکھوں پر اس کو پورا ادب و احترام کرتے ہوئے توجہ دینا۔ وہ توجہ دے گا جو حقیقت کو جانے گا، سمجھے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یقیناً وہ بہت بڑی نصیحت والی چیز ہے اللہ کا کلام۔ اسی کے متعلق ذکر کرتے ہیں آگے اور 2-3 آیتوں میں، فمن شاء ذکر۔ اب دیکھو ہم نے تو بتا دیا، سمجھا دیا، ساری کائنات کی ساری چیزوں کے مقابلے میں، ساری کائنات کا بنانے پیدا کرنے والا، اس کو جو باقی رکھا ہے، اس کا کلام سب سے بڑا ہے۔ اور اتنی بڑی تعظیم و قدر و قیمت والا ہے، تو نفس قرآن سے سب سے بڑی تعظیم، عظمت اور بزرگی کا خیال رکھنا ہے۔ مومن کے لیے تو لازم ہے، مسلمان کو سمجھنا ہے کہ دیکھو یہ چیز فی صحف مکرمہ، انتہائی قابل تعظیم صحیفوں کے اندر یہ کلام پاک موجود ہے۔ لوح محفوظ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا قلم کو، قلم سے سب لکھا دیا، اس کا نام ہے لوح محفوظ۔ اس میں سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحیفے دیے، کتابیں، سب کتابیں، اسی میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام با قرآن مجید بھی ہے۔ تب اس لحاظ سے حقیقت میں ہے وہ ایک صحیفہ جو لوح محفوظ، اس اعتبار سے کہ ایک بیسیوں صحیفے اس کے اندر موجود ہیں۔ خود قدرت اس کی تعظیم کرتی ہے، اس کی عزت و قدر و منزلت کا اہتمام فرما رکھی ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ معظم مکرم جب چیز ہے، اپنی مخلوق کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کی تعظیم بجا لاؤ، ہر اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ دیگر کاموں کے مقابلے میں ترجیح دینا ہے تو پہلے اس کو ترجیح دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے مستقل طور پر احکام بھی نازل کیے، لا یمسہ الا المطہرون، خبردار خبردار، ہرگز ہرگز کوئی بھی اس کو پاکی کے بنا،
پوری مکمل پاکی کے بنا. طاہر ایک چیز ہوتی ہے، مطہر ایک چیز ہوتی ہے. طاہر پاک، مطہر پورے اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کرنے والا. اس کے بنا اس کو چھونا بھی نہیں، ہاتھ لگانا بھی نہیں. اور پھر خود قدرت نے اس کا اہتمام جو کیا ہے، مرفوع، مطہر، ایک دم پاک، اونچے مقام پر رکھی. سب سے اوپر والا مقام اس کو عطا فرمایا ہے. اس ضمن میں آپ کو یہ حکم ہو گیا، اللہ کے کلام جہاں آپ کے گھر میں کہیں بھی ہو، سب سے اونچے مقام پر. بے ادبی سے تعلق رکھنے والا جتنے پہلو ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے بچا جائے. ادب و اہتمام بجانے والے بعض اللہ کے بندوں نے تو یہ بھی اہتمام کر لیا، کسی ایک مقام پر ان کو جانا پڑا، رات گزارنے پر مجبور رہے. جب دیکھے کہ ان کے حجرے میں کلام پاک رکھا ہوا ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی ہے، آپ کو اتنی بھی سختی نہیں، اور جو کیے وہ ان کے لیے وہ اور ضروری ہے، وہ اس سے نیچے اتر بھی نہیں سکتے. اللہ کا کلام موجود ہے اور میں خراٹے لے کر سوتا رہوں، نتیجے میں پوری رات نہیں سویا انہوں نے. وہ ایمان کے کمال والی بات ان کے لیے، آپ کے لیے اتنا حکم نہیں، اونچا رکھو گے. لہذا کلام پاک کے اوپر کوئی غیر کلام پاک والی کتاب بھی نہیں رکھو گے، بھلے وہ حدیث شریف ہوتی کیوں نہیں. اس کے اوپر کلام پاک کو رکھو. ظاہری طور پر بھی اس کو فوقیت ادب دینے کا طریقہ بجا لاؤ گے تو پھر باطنی طور پر بھی اس کے سارے احکام کو ترجیح دینے والا معاملہ اس سے جڑ جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کی تعظیم و تکریم کے لیے بھی ایدی سفرا، سافر کی جمع ہے یا سفیر کی جمع ہے؟ سفرا. سافر آتا ہے تو کاتب کے معنی لکھنے والا، سفیر آتا ہے تو عربی کا لفظ ہے، اردو کے اندر بھی نمائندگی کرنے والی چیز. جب سفیر سے اگر سفرا لیتے ہیں آپ، فرشتے، اگر سافر سے سفرا لیتے ہیں تو بھی فرشتے، لیکن لوح محفوظ کتاب سے نقل کرنے والے فرشتے. صرف رومانی کتاب، وہی چیزیں سورہ جمعہ کے اندر یحملون اسفارا کمثل حمار یحملون اسفارا. قرآن کو رکھ کر چھوڑ دیا، پڑھتے نہیں. ایک سے ایک نمونے کے قرآن جمع کر کے رکھ دیا، پڑھتے نہیں، پڑھنا چاہتے نہیں. اس کے ترجمے سے محفوظ سے متعلق نہیں. تو ایسے مسلمان میں کیا فرق ہے؟ یہودیوں نے ایسا ہی کیا تھا، اللہ کی مقدس کتاب کو اٹھا کر رکھ دیا تھا. ان کو اللہ نے فرمایا کہ بس ان میں اور گدھوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ گدھا بھی بہت سارا بوجھ اٹھاتا لے جاتا ہے، رکھتا ہے. یہ لوگ بھی کتابیں اٹھاتے رکھتے کرتے ہیں، لیکن کتاب کے اندر کیا ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں نہیں، پڑھنا چاہتے ہیں نہیں، تعظیم کرنا نہیں چاہتے. تو انسان کی تربیت کے لیے قرآن میں جگہ جگہ گدھے سے چلی، بہت بڑا موضوع ہے گدھا. بے تکا چیخ کر چلا کر کہنے والے کو کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ارے سب سے ناپسندیدہ مکروہ قسم کی اگر آواز ہے تو گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو بے تکا چیخنے والے انسان کو بھی کہا یہ کیوں گدھے کی آواز اختیار کر رہے ہو؟ تم انسان ہو، انسانیت والا پہلو اپنے کلام میں، تلفظ میں، حتیٰ کہ جھگڑے میں بھی ایسی کرو نا. خیر جھگڑے میں تو رہتے ہو، جھگڑے کے وقت گدھے کیوں بن جاتے ہو؟ انسانیت سے نکل کر باہر آ جاتے کیوں ہو؟
تو ان فرشتوں کے ہاتھ میں اللہ نے دے کر رکھا ہے، اور وہ فرشتے بڑے کریم ہیں، شریف ہیں، برارا بہت ہی نیک ہے۔ یہ ضمن میں ذکر کیے تو وہ کلام پاک کی ایک آیت کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے تھے۔ اے نبی، ان کے مقابلے میں آپ ان لوگوں کو جو اخلاص کے ساتھ نہیں آئے تھے، آپ نے ادھر توجہ دے دی۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی سامنا ہوتا عبداللہ ابن مکتوم کا، اب ان کی عزت کرنے لگے، فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مکتوم، تمہاری وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری ہوگی عبداللہ ابن مکتوم کو کہ وہ ذاکر ہیں، وہ نیک ہیں، تو گیا ان کی عبادت کو قبول کرنے کا۔ اور پھر اللہ کے فیصلے جب ہوتے ہیں تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اٹل ہوتے ہیں، بدلتے نہیں۔ جب تک کہ زندگی میں اللہ نے کہہ دیا تھا، پھر بعد میں ان کو بدلے گا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں اٹل ہوتے ہیں، بدلتے نہیں۔ انسانی فیصلے بدلتے ہیں، انسانی قانون بننے کے باوجود بھی کئی مرحلے میں آتا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہاں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے کہ یہ خلاف قانون ہے، لیکن تعزیر اور حکمت کے طور پر ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ ساری مخلوق مل کر بھی جو قانون بنائے وہ کامل نہیں، ناقص۔ یہ قانون خداوندی اٹل ہے، جس میں تبدیلی نہیں۔ اس جیسی چیز کو اب وہ لوگ مانے بھی نہیں، سرکار قریش۔ اب ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس جیسا پہلو جو قرآن کا حوالہ دینے کے بعد جو توجہ دینا چاہتا نہیں، اس پر رغبت کرنا نہیں چاہتا، ایسے انسان کو اللہ نے فرمایا کہ برباد ہو گیا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اس کا انکار کتنا بڑا ہے، سب سے برا ہے۔ اس جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار، اس جیسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس سوالی انداز میں انسان سے پوچھا، کس بنیاد پہ ناشکری کرتا ہے تو، نافرمانی کرتا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے تو کس چیز سے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے؟ سوچے انسان، سارے انسان سوچے، کیا نکلے گا جواب؟ اس کے سوا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا قدرت نے خود جواب دے دیا، فرمایا کہ من نطفہ، ایک بوند سے، ایک خطرے سے۔ اس کے سوا کیا حقیقت ہے؟ اب اترانے اور کرنے والا پہلو آ گیا۔ اللہ کے کلام، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر خلاف کرنے والا پہلو آ گیا۔ پھر فرمایا وضاحت، اسی بوند سے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے سارے اعضاء کے اندر پورا تناسب مناسبت کو بھی رکھا۔ اگر ذرا فرق ہو جائے تو تم بے عیب ہو جاتے، تم عیب دار ہو جاتے، اور پھر یہ سارے منائل تم کو تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر مکمل کیا، جس سے تم بھی واقف نہیں، اور پھر ماں کے پیٹ سے دشوار گزار راستے سے تم کو اس دنیا کے اندر آنا آسان بھی کر دیا۔ ثم السبیل یسرا، تب کہیں تو تمہارا وجود ہے۔ یہ اللہ نے اپنی نعمتیں گنواتے ہیں۔ پھر جب تک رکھ کر اس کو موت بھی دیا، تو انسان کو موت دینا بھی نعمت۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کو نعمت کے طور پر ذکر فرمائے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف ہے تحفۃ المؤمن الموت، نیک صالح مومن بندے کی سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے۔ جو مومن نہیں ہے، موت سے ڈرنا ہے۔ پھر فأخبرہ، مار دینے کے بعد سڑنے گلنے بے ادبی بے حرمت ہوئے جیسا انسان کو چھوڑا بھی نہیں گیا، چاہے کوئی بھی ہو۔
مذہب اسلام سے جڑی ہوئے نہ ہو، فطرت نے انتظام کروا دیا اپنے مردے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نہلانے کا، دھلانے کا، اچھا کپڑا پہنانے کا۔ بلکہ حکم دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنے مردوں کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کفن دیا کرو۔ ایک واقعہ تو عجیب گزرا جو انسان کی عقلوں سے باہر ہے۔ شریعت کے 20 چیزیں انسان کی عقل سے باہر ہیں، اس لیے یہاں عقل خداوندی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا وہ متشابہات، قرآن کو بھی غور سے فکر سے پڑھتے گئے تو 20 مراحل ایسے ملیں گے، تم عقل کی گہرائی سے وہاں تک پہنچنا چاہے تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وہاں پر اللہ کا جو حکم ہے، فرمان ہے، جیسا اس طرح میں یقین رکھتا ہوں کہہ کر آگے بڑھنا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، حیات النبی کے درمیان میں، مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کا نظارہ، جو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، چند عورتوں کو دیکھا، اس میں اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگے، نظر نہیں آئی۔ تو آپ نے پوچھا وہ ہماری اہلیہ فلاں کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ان کے کپڑے اچھے اور بہتر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ باہر نکل کر نہیں آئیں، یعنی کفن زیادہ اچھا نہیں دیا گیا تھا۔ اب جو بات سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو سچا مانا تو گیا حقیقت ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اگر تم ان سے عہد کرو کہ تمہارے کفن کے ساتھ میں ایک کفن رکھ دیتا ہوں، تم وہاں جانے کے بعد میری اہلیہ کو یہ کفن دے دینا۔ تو ایک بیمار چل رہے تھے، ایک صحابی، اور وہ مرض موت ہی کا تھا جو کھینچ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا ایسی بات، وہ کہے اگر یہ ممکن ہے تو میں کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کفن کے اندر یہ کہہ کر کے یہ کفن ان کو دے دینا ہے، اس میں رکھ دیا گیا۔ واقعہ احادیث میں مفصل لکھا ہوا۔ تو دنیا سے ایک چیز غیر دنیا والی چیز میں منتقل بھی ہوئی۔ اب اس کے پیچھے بڑی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں، ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص تھا، خصوصیت تھی، وہ کی تھی، کیا ہم وہ کرنا نہیں کرنا وہ بات یہ ہے، اور حکم جاری کر دیا اپنی امت کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مردوں کے لیے بہتر سے بہتر کفن دیا، اور یہ بتا دیا کہ اپنے مردوں کو یاد کرنا دعا میں، ثواب پہنچانے کی غرض سے کوئی بھی طریقہ جو اختیار ہو سکتا ہے۔ یہ تو اولاد کے اوپر ایک حق بتا دیا، اور ان کے ماں باپ کے لیے یہ بتا دیا کہ تم نے اپنے اولاد کو صحیح تربیت دی ہے، تو پہلو دونوں طرف سے جوڑ دیا گیا۔ بعض مردوں کے پاس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر کے حاضر سے خطاب کر کے فرمایا تم اپنے مردے کے لیے استغفار کرو، اس وقت تمہارا مردہ پریشان ہے، وہ سوال و جواب کے الجھن میں پڑا ہوا ہے، تم استغفار کے لیے دعا کرو۔ یہ کہہ کر ہٹ جانا نہیں، یہ غلط فکر ہے۔ کم و بیش اس وقت یہ فکر عام ہو رہی ہے، ارے مر گیا اب اس کے عمل اس کے ساتھ، اب ہمارے کرنے سے کیا لینا دینا ہے۔ 20 احادیث وغیرہ سے یہ سوچ غلط سوچ ہے، شیطانی وسوسہ۔ اس فکر کو بدلنا ہے، نہ بدلے
تو نااہل، بے ادب، اس لیے کہ آپ کا وجود جڑا ہوا ہے آپ کے متعلق ماں باپ سے ہی، ان کے بغیر آپ کا وجود ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ وہ کریں گے تو پھر آپ کی نسل بھی آپ کو بے تعلق کرے گی. الغرض تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی توبہ فرمایا کہ دیکھو موت بھی دیتا ہے، پھر تم کو یوں ہی چھوڑ دیا نہیں. اس سے مسئلہ نکلا کہ مردے کی تعظیم و تکریم کرنا، ادب و اہتمام کے ساتھ لے جا کر دفن کرنا، یہ واجب ہے. مستقل کثرت سے احادیث ہیں، مردے کو لے جاؤ تو سامنے جنازہ چلے گا، تم پیچھے چلو گے اس کو تعظیم دینے کے لیے. اب وہ کس درجے کا ہے اس کا رب جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے. موت کے بعد بھی اس کا ایک حق ہے، کم سے کم قریب سے قریب متعلق کے اوپر حق بنتا ہے. اور دوسروں کے لیے بالواسطہ قرآن نے جگہ جگہ حکم دے دیا والجمیع المؤمنین والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم. آیت کا مطلب ہے اللہ نے حکم دیا آپ کو، اے رب جو مومن ایمان کی حالت میں مرے، جتنے بھی مومن ہیں جس میں میرا متعلق میرے ماں باپ میرے بھائی بہنیں نہیں، جتنے بھی ہیں ان تمام کی مغفرت فرما. اور جتنے لوگ گزر چکے ہیں مسلمان، ان کے بارے میں کمی زیادتی کی وجہ سے میرے دل میں جو کچھ ہے، میرے دل سے وہ کینہ کپٹ ان کے متعلق وہ ختم کر دے میرے سے. اب میری دعا ہے کہ ان کے حق میں ان کی تو مغفرت فرما. آپ جا کے کچھ کرنا نہیں، اللہ کو بولنا ہے. کوئی خدمت آپ کی کرتا ہے تو آپ کو بولے کہ حدیث شریف میں آ کے سب سے اچھی بہتر دعا اس سے بڑی کوئی نہیں، جزاک اللہ کہہ. آپ نے کیا دیا؟ اللہ سے فرمایا رب تو دے اس کو اچھا، پورے خزانے اس کے پاس دینے والی ذات انہیں، لیکن تمہاری درخواست ہونا ہے، تمہاری درخواست ہونا ہے. بہت سارے الفاظ بڑھانے کی ضرورت نہیں، بس جزاک اللہ سب سے بڑی دعا، مختصر الفاظ. اب جب اتنی چیزیں ہیں تو پھر اس سے قریب مفہوم میں انسان کو فکر کے مطابق اگلی آیت میں وضاحت آتی ہے جو عام چیزوں کے اندر بھی اس فکر کو پیدا کرنا، بنانا، بحیثیت مسلمان کے اپنے رب کو ماننا، شکر گزاری کے لیے یہی طریقہ ہے جس کا مفہوم اگلی آیتوں میں